الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. بزرگان محترم، آج کی صورتحال نے بہت سے لوگوں کو نفسیاتی طور پر بیمار بنا دیا ہے. ڈپریشن اور ٹینشن بہت سے لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے. چہروں پر مایوسی نظر آ رہی ہے. طبیعت میں خوف اور دہشت محسوس ہو رہی ہے. مزاجوں میں تنگی معلوم ہو رہی ہے. یہ اور ان جیسی کیفیات بڑھتی جا رہی ہے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو آخرت ہی کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ ہی پر بھروسہ نہیں کرتے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان میں یہ چیز بڑی کثرت سے پائی جا رہی ہے. حتیٰ کہ اس نفسیاتی بیماری نے ان میں سے بعض کو خودکشی تک پر مجبور کر دیا ہے. اور ایسے بہت سے واقعات غیر لوگوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ سنائی دے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اہل اسلام میں ایسی نوبت تو نہیں ہے، اور یہ خود اسلام کی دین اور اس کی برکت ہے. لیکن پھر بھی بعض حضرات اس وبائی مرض کی وجہ سے اور اس کی پھیلتی ہوئی رفتار سے خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں. یہ پریشانی اور خوف اور ڈپریشن اور ٹینشن اگرچہ بعض لوگوں کو ان کی فطری کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ فطری اور طبعی امور سے کسی کو مفر نہیں. لیکن اس کی وجہ سے مایوسی اور ناامیدی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ایک مسلمان کی شان سے بہت بہت بعید ہے. ہاں، اس خوف کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ خود کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے مناسب تدابیر اختیار کریں. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ سے لو لگائیں اور اپنی روحانیت کو زندہ کریں. حضرات، میں آج یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمارے اندر کی اس کیفیت اور نفسانی مرض کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا علاج بتایا ہے. یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ آج دنیا میں علم نفسیات کو بہت ترقی ہو رہی ہے، اور اس کے بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے ادارے دنیا میں قائم ہیں، اور اس کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین دنیا میں اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیمات میں جو اس کا حصہ ملتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی اور شافی ہے. علم نفسیات کے ماہرین نفسیاتی امراض کے لیے کوگنیٹیو تھراپی کا ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دماغی ورزش ہے جس میں مریض کے دماغ میں سوالات کے ذریعے کچھ باتیں بٹھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ نفسیاتی مرض عموماً منفی تصورات اور منفی خیالات سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اس طریقے سے نفسیاتی ماہرین نفسیاتی مریض کو مثبت اور اچھے تصورات اور خیالات کے ذریعے امیدیں دلاتے ہیں، اور مثبت سوچ اور خیال اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے منفی خیالات سے باز آ کر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو دنیا کے اندر رائج ہے اور کامیاب بھی ہے. بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے اس سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں ان میں ہمیں اس سلسلے میں بہت اور بہت بڑا مواد پیش کیا ہے، اور بہت اچھی سوچ اور مثبت سوچ کا انداز بتایا ہے، جس سے انسان کا دماغ صحیح رخ پر چلنے لگتا ہے. اور اسلام نے اس وقت اور اس دور میں ان تعلیمات کو پیش کیا ہے جبکہ دنیا میں علم نفسیات کا کوئی تصور نہیں تھا اور اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علم نفسیات کا منبع اور ماخذ خود اسلامی تعلیمات ہیں.
مگر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ علم نفسیات میں تو کبھی محض دل بہلانے کو کوئی بات کہہ دی جاتی ہے اور دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سب کی سب حقیقت پر مبنی ہے، محض دل بہلانے کو نہیں بلکہ واقعاتی طور پر، حقیقی طور پر ان چیزوں کا ذکر موجود ہے، ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیم سے جو اثر ہوتا ہے وہ اثر بھی حقیقی اور واقعی اثر ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصائب اور پریشانیوں، ناسازگار احوال اور بیماریوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اسلام نے ایسی بہترین تعلیمات دی ہیں جن کو استعمال کر کے انسان اس ڈپریشن اور ٹینشن اور مختلف قسم کے غموم اور ہموم اور دل اور دماغ کو پریشان کرنے والی باتوں سے پورے طور پر نجات پا سکتا ہے۔ حضرات، اب میں ان تعلیمات میں سے کچھ اہم امور کی جانب توجہ دلاتا ہوں جن کو اپنا کر ایک انسان اس غموم و ہموم کی دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بجائے خود کو سنبھال کے رکھ سکتا ہے اور اپنے اصلی اور بامقصد کاموں میں لگا رہ سکتا ہے۔ ان تعلیمات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں اپنا رخ اللہ کی جانب رکھے، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، اچھی بات پیش آئے تو بھی اور کوئی بری بات پیش آئے تب بھی، غم اور حزن یا کوئی پریشانی ہو تب بھی، راحت میں اور نعمت میں بھی، ہر موقع پر اپنے رخ کو اللہ کی طرف رکھے، کیونکہ وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے جو ان ساری چیزوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور وہی ان سب پر اختیار بھی رکھتا ہے، اور وہی ان سب میں تصرفات بھی کرتا ہے، وہی دیتا بھی ہے، وہی لیتا بھی ہے۔ جب سب کچھ وہی تو ہماری توجہ اسی کی طرف ہو۔ اسی بات کی تعلیم اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان دے کر، ان سب چیزوں کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ پریشانی پیش آ رہی ہے، مصیبت پیش آ رہی ہے، موت پیش آ رہی ہے، بیماری پیش آ رہی ہے، جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، بھوک اور فقر و فاقہ ہے، کوئی تنگ دستی اور پریشانی ہے، تو سمجھو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بس آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو مصیبت پہنچنے پر کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے ہماری تسلی کا سامان پیش کیا ہے۔ غم اور مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اگر اس آیت کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو ساری مصیبت ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے، ساری پریشانیاں اور غم اور فکر سب دور ہونے لگتا ہے اور آدمی خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو اس کے اندر یہ بتائی کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، خوف سے، نقصان سے، بھوک اور فقر و فاقے سے۔ یہ اللہ نے آزمائش کا ذکر کیا۔
اس میں بڑی تسلی ہے، کیونکہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ پریشانی اور مصیبت خواہ کسی شکل میں ہو، یہ دراصل میری آزمائش ہے، میرا امتحان ہے، تو وہ مایوس کبھی نہ ہوگا، بلکہ خود کو تیار کرے گا کہ میں اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے وہ صبر سے کام لیتا اور امتحان میں کامیاب ہونے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرے اس کے اندر یہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اس میں بھی بڑا سامان تسلی ہے، کیونکہ جب انسان کو بتایا گیا کہ ان مصائب میں، پریشانیوں میں صبر کرنے پر تمہیں خوشخبری ہے، کس بات کی خوشخبری؟ اجر کی، ثواب کی اور جنت کی نعمتوں کی، اللہ کی رضا کی۔ یہ سب بشارتیں انسان کو سنائی گئی صبر کرنے پر۔ تو جب وہ ان کو سنتا ہے تو اس کو بے حد خوشی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی مصیبت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، جبکہ اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اتنی عظیم الشان چیزوں کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی مصیبت پیش آئے تو مجھے کیا غم میں مبتلا رہنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے سب کچھ انتظام ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تیسری بات یہ فرمائی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ ان کو مصیبت پیش آئے تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ ہے، اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ۔ عربی میں اذا کا جو لفظ آتا ہے یہ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی ایسی چیز کا ذکر کیا جائے جس کا پیش آنا یقینی ہو، اور اگر ایسی چیز کا ذکر کرنا ہو جو یقینی نہیں ہوتی تو وہاں پر اذا کے بجائے لفظ ان استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ عربی میں ایک جملہ آتا ہے اذا طلعت الشمس، جب سورج نکلے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورج کا نکلنا یقینی ہے، وہاں پر یوں نہیں کہا جائے گا ان طلعت الشمس، اگر سورج نکلے۔ ان وہاں بولتے ہیں جہاں پر کسی چیز کا پیش آنا یقینی نہ ہو، لیکن جہاں یقینی ہو وہاں پر اذا کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ان طلعت الشمس کہنے کے بجائے اذا طلعت الشمس کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سورج کا طلوع ہونا ایک یقینی بات ہے، لہذا بغیر کسی تعویل کے ان طلعت الشمس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سورج کا نکلنا یقینی ہوتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پیش آتی ہے۔ یہ لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ دنیا میں مصیبت کا پیش آنا یقینی ہے، یہاں غم پیش آئے گا، خلاف طبیعت باتیں پیش آئیں گی، مصیبتیں مختلف شکلوں میں پیش آئیں گی، کوئی دشمنی کرے گا، کوئی عداوت کرے گا، یا اس کے علاوہ آسمانی حوادث پیش آئیں گے، کوئی وبا آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، فقر آئے گا، فاقہ آئے گا۔ یہ دنیا تو ایسی ہی چیز ہے، اس لیے فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پیش آتی ہے۔ اس لیے اس پر کوئی حیرت نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے جہاں ابتلاؤں اور آزمائشوں کو بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، انسان کو ان چیزوں سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ یہاں جو بھی مصیبت اور خلاف طبیعت بات پیش آئے وہ متوقع چیز ہے، پیش آنے ہی والی بات ہے، لہٰذا اس پر وابیلہ یا بے صبری یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہاں پر صبر سے کام لینا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ تو پیش ہی آئے گا۔ امام سبکی بہت بڑے عالم اور فاضل محدث گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی کا ایک قیمتی اور چشم کشا مقولہ انہوں نے نقل کیا ہے
کہ امام جنید بغدادی نے کہا کہ میں اس عالم میں رونما ہونے والی کسی بھی بات پر تعجب نہیں محسوس کرتا، کیونکہ میں نے ایک اصول سمجھ لیا ہے کہ دنیا غم اور پریشانی کا اور آزمائش اور فتنے کا مقام ہے، یہاں پر شر ہی شر موجود ہے، اور اس کا حق تو یہ ہے کہ مجھے ہر وہ بات پہنچ جائے جس کو میں ناگوار سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں، اور اگر کوئی میری پسندیدہ بات پیش آ جائے تو وہ تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ یہاں پر مصیبتیں پریشانیاں پیشی آتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے سمجھا دیا یہاں پر اذا کا لفظ لا کر، لہذا سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبت و پریشانی پیش آئے تو یہ تو ہونا ہی تھا، ایسا ہونا کوئی مستبعد نہیں اور کوئی اس کے اوپر حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ عین متوقع امر ہے۔ لہذا اب اخیر میں ایک اور سامان تسلی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی بتاتے ہیں کہ جب یہ مصائب پیش آئیں تو کیا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اور صبر کرنے والے بندے ایسے موقع پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنا ہے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہماری ہر چیز اللہ ہی کی ہے، ہماری جان اللہ ہی کی جان ہے، ہمارا جسم اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارے اندر خوبیاں، ہمارے اندر کمالات، ہمارے اندر بہت سی خصوصیات اور صفات سب کچھ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ہم اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لہذا اللہ کو پورا حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور ہمارے اندر وہ تصرف کرے، اور ہم آخرکار اسی کی جانب لوٹ کے جانے والے ہیں۔ بھائیو، اس میں خود کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، کیونکہ جب انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کو بے پناہ تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بہت قیمتی آیت ہے۔ ہر مصیبت زدہ اور پریشان آدمی اس کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کر لیتا ہے تو اس کو بے پناہ تسلی حاصل ہوتی ہے، اس کو پھر کوئی غم دکھائی نہیں دیتا، کوئی پریشانی نہیں معلوم ہوتی، کوئی مصیبت اسے مصیبت نہیں لگتی، بلکہ وہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اب اس آزمائش کے موقع پر مجھے یہ یقین کے ساتھ کہنا ہے اور پورے وثوق کے ساتھ سمجھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے ایک اور مقام پر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کہیے کہ اے سارے ملکوں کے مالک، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، آپ ہی جسے چاہے عزت سے نوازتے ہیں اور آپ ہی جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس کا فائدہ اخروی نجات ہے۔ جہاں اخروی نجات اس کا فائدہ ہے وہی اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے، کیونکہ ایک عجیب تعلیم ہے جس سے ہر مومن انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے اور عقیدہ جما لیتا ہے کہ سب اسی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو بندے کو اپنی ظاہری ناکامی نظر نہیں آتی، وہ بیماری ہو یا صحت، تنگی ہو کہ فراخی، سب میں راضی برضا رہتا ہے، پر پھر کسی کو مایوسی کا اور کسی ڈپریشن کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا سوچ لیا کرے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے، اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے، وہی ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہی سب کچھ اختیار رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ لہذا ہمیں پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کا دامن پکڑے رہنا ہے۔ سکون اور اطمینان کے پانے کے لیے اس سے بہتر کون سی سبیل ہو سکتی ہے؟ بھائیو،
ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ڈپریشن و ٹینشن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی منفی سوچ میں مبتلا ہو کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور کسی طرح اس کی اجازت نہیں. قرآن کریم کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيَّسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مایوس تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہو. مومن مایوس نہیں ہوا کرتا. مومن کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت کیسی وسیع ہے اور کس قدر عظیم ہے. پھر کوئی اس کی رحمت سے مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی رحمت محدود ہوتی، کسی کو مل پاتی کسی کو نہ مل پاتی، تو پھر مایوسی کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی. مگر اللہ کی رحمت اور اس کے خزانے لامحدود ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ سب کو دے دے لیکن اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب محتاج ہو، میں سب کو دینے والا ہوں. اور ساری کائنات سب کے سب جنات اور انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور میرے سے مانگے اور میں سب کو دیتا چلا جاؤں تو میرے خزانے کے اندر رتی برابر کوئی کمی نہیں ہوتی. ایسی لامحدود رحمت والا، لامحدود خزانے والے سے کوئی کیسے محروم اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے اور مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے اس بات کا کہ کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا اور دعا میں یوں کہہ رہا تھا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دے اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. صرف ہم دونوں کو اپنے رحم میں ڈھانپ لیجئے، باقی کسی اور پر اپنا رحم نہ کیجئے. یہ دعا کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سنا تو فرمایا لقد تحجرت باسیا، تو نے تو اللہ کی بے پناہ رحمت کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور صرف دو کے لیے مانگ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے بے وقوف کہ اللہ کی رحمت میں اتنی تنگی ہے کہ میرے اوپر ہو جائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے تو کافی ہے، کسی اور کو شریک کریں تو شاید کمی ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی. جب بندہ یقین کرے گا کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، غیر محدود ہے اور اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہو سکتی، تو سوچئے کہ کون سا ڈپریشن باقی رہے گا اور کون سا ٹینشن قریب آنے کی ہمت کرے گا. اسلام نے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ تقدیر کو مانا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے. قرآن کریم کے اندر ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، یوں کہیے ہمیں نہیں پیش آئے گی کوئی بات مگر وہی جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہ کارساز حقیقی ہے اور مومنوں کو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا ہے. دیکھیے اس کے اندر تعلیم ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی رنج کچھ بھی پیش آتا ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا. جو تقدیر میں نہ ہو وہ پیش نہیں آ سکتا، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور پیش آ کے رہتا ہے. اس لیے غم کیا ہے، پریشانی کیا ہے. ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. دیکھیے
اس میں کس قدر تسلی کا سامان ہے کہ اس میں فرمایا کہ جو بھی کوئی مصیبت زمین میں عام طور پر پیش آتی ہے یا تمہاری ذاتوں اور نفسوں میں خاص طور پر پیش آتی ہے، وہ سب پہلے ہی سے ایک کتاب میں لکھ دی گئی. وہ تقدیر کی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا پہلے سے موجود ہے. یہ اس لیے لکھ دیا ہے، یہ بات خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے لکھ دیا پہلے ہی اور تم کو بتا دیا تاکہ تم کسی فوت ہونے والی بات پر مایوس نہ ہو. جو تمہاری چاہت کی بات، جو تمہاری خواہش کی چیز، وہ اگر فوت ہو جائے، تمہاری خواہش ہے صحت ملے اور وہ فوت ہو گئی اور بیماری آ گئی، تمہاری خواہش تھی نفع ہو لیکن نفع کے بجائے نقصان ہو گیا، یا اور کوئی بات، تو کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے لکھ کر تم کو بتا دیا تاکہ تم کسی فوت ہونے والی بات پر مایوس نہ ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ کسی حاصل ہونے والی بات پر فخر کرو. کسی کو اس کی خواہش کے مطابق اللہ نے عطا کر دیا، مال دے دیا، جائیداد دے دی، تجارت اور بزنس دے دیا، یا اور کچھ اس کو عطا کر دیا، وہ آدمی فخر کرنے لگے. اللہ کہتے اگر ہم نہ لکھتے تیرے حق میں تو تجھ کو کیسے مل سکتا تھا، اس لیے تجھے فخر کرنے کا بھی کوئی حق نہیں، اور اگر فوت ہو جائے تو تجھ کو مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کے مطابق ہو رہا ہے. جو مصیبت آئی یہ سوچو کہ یہ اللہ کی تقدیر میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، لہذا کسی کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور جس کو کوئی نعمت مل گئی اس کو فخر کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ اللہ نے اس کے حق میں لکھ دیا اس لیے اس کو مل گئی، ورنہ کیسے مل پاتی. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ذلک لدخلت النار. جو چیز تجھے پہنچی وہ تجھ سے خطا پہنچنی تھی، وہ تجھ سے خطا نہیں کر سکتی تھی، اور جو تجھ سے خطا کر گئی وہ کبھی تجھے پہنچنے والی نہ تھی. اللہ کے نبی نے یہ کہنے کے بعد میں فرمایا کہ اگر تو اس عقیدے کے خلاف مر جائے تو دوزخ میں جائے گا. یہ ہے تقدیر کا عقیدہ. جو اللہ نے لکھ دیا وہ بات پہنچنے والی، وہ ضرور پہنچ کے رہے گی، اور جو اللہ نے نہیں لکھا اور وہ نہیں پہنچنے والی تھی تو وہ کسی طور پر بھی نہیں پہنچنے والی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی مرے گا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا. اور اس عقیدے کو ماننا ایمان میں داخل ہے، اور ماننے کے ساتھ اس پر راضی رہنا بھی لوازمات ایمان میں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مانے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے، ماننے کے ساتھ اس کے اوپر راضی بھی رہنا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور جو اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ بالکل بجا فیصلہ ہے. یہ ہے رضا کا مطلب. لہذا جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ ہو کے رہے گا. اگر بندہ اس سے راضی رہا تو بھی اور راضی نہ رہا تو بھی، فرق یہ ہے کہ راضی رہا تو اجر ملے گا، راضی نہ رہا تو گناہ ملے گا. اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں. بھائیو، یہ رضا بالقضاء کا نسخہ نہایت سکون بخش نسخہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. جب آدمی تقدیر پر یقین رکھتا ہے وہ راضی برضا رہتا ہے، اور رضا بالقضاء پر جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تو وہ آدمی سکون کی زندگی محسوس کرتا ہے. اللہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ مالک کائنات ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، وہ انسانوں کے بادشاہ ہیں، وہ ہمارے مصلحت کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. یہ سمجھ لینے والا ہمیشہ سکون کی زندگی محسوس کرتا ہے. اور جس طرح اسلام نے اس کو پیش کیا، ماہرین نفسیات نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات پر راضی رہو. وہ ایمان کے اعتبار سے نہیں کہتے، اور اسلام ایمان کے اعتبار سے کہتا ہے، لیکن بات ایک ہے. چنانچہ ایک مشہور فلسفی
جرمن کا فلسفی جس کا نام ہے شوپنہاور، اس نے کہا کہ ہماری زندگی کے سفر میں رضا اور تسلیم کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی کے سفر میں تسلیم اور رضا کو اولین اہمیت حاصل ہے، اور یہ شکست خوردگی، نا امیدی، مایوسی، غم اور حزن کے جان لیوا احساسات سے نجات پانے کا اہم اصول ہے۔ یہی بات تو اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھو کہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھو کہ اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے اور تمہارے حق میں بہتر ہو رہا ہے۔ تو پھر مایوسی کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا، ٹینشن کس بات کا؟ آدمی اس سے سکون پاتا ہے۔ الغرض اسلام کی اہم تعلیم ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہے اس سے راضی رہو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ یہ تعلیم انسان کو بہت سے غموں اور نا امیدیوں سے نجات دیتی ہے۔ پھر ایک اہم بات اسلام ہم کو یہ سمجھاتا ہے اور دل کی تسلی کا سامان دیتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ مومن کے حق میں خیر ہی خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی برائی حقیقت میں نہیں ہوتی۔ ظاہراً تنگی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، حزن ہے، لیکن یہ سمجھو کہ اس کا جو اصلی رخ ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں، اس کے اندر کوئی برائی نہیں۔ مومن کے حق میں تو یہ فیصلے خیر ہی خیر پر منتج ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث یاد آ گئی جس کو امام ابن ابی دنیا نے اپنے رسالے الرضا بالقضاء میں ذکر کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہنس پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عجبت للمؤمن ان اللہ تعالی لا یقضی له قضاء الا کان له خیرا۔ مجھے مومن پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی مقدر کرتے ہیں، اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ یہ ہے حدیث پاک۔ حضرات، تقدیر پر ایمان ایک ایسا نسخہ ہے جس سے مومن کو راحت ہی راحت ملتی ہے اور وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ بہتر ہی بہتر اور خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہوتا ہے اسے کسی طور پر بھی سکون نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ یہ چند باتیں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات سے پیش کی ہیں۔ مزید کچھ اور باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔